بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت، اپنی حفاظت اور اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج ہم قرآن کریم کے 18ویں سپارے کی حکمتوں اور اللہ تعالیٰ کے اس سپارے میں ہمارے لیے جو پیغامات ہیں ہم ان کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سپارہ ہمیں صبر، تقوی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدمی کی ترغیب دیتا ہے، اور یہ آیات ہماری روزمرہ زندگی کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ بنیادی موضوع کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے کہ اس میں 3 اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی ہے، ہر شے میں حکمت ہے، اور ہمیں ان نشانیوں سے سبق لینا چاہیے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان یا انسانی ذمہ داری اور عمل صالح، انسان پر یہ فرض ہے کہ وہ نیک اعمال کرے، دین کے وہ اصول جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں ان پر عمل کرے اور اخلاق اور معاشرت میں اچھائی اختیار کرے۔ تیسرا اہم نقطہ اس سپارے میں یہ ہے کہ ہمیں بار بار آخرت کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، اور آپ نوٹ کریں گے کہ اب اگلے سپاروں میں آخرت کے حوالے سے گفتگو اور تذکرہ ہمیں زیادہ محسوس ہوگا۔ ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت میں اعمال کا حساب ہوگا، لہٰذا ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی مختلف موضوعات اس سپارے کے سیکھیں اور جو مختلف قصے اللہ رب العزت نے ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے اس سپارے میں بیان کیے ہیں ہم ان پر بات کریں، پہلے ہم اس سپارے کا بنیادی تعارف حاصل کر لیتے ہیں۔ 18ویں سپارے کا نام ہے قد افلح المؤمنون۔ اسی آیت سے اس سپارے کا افتتاح ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں کہ مومن فلاح پا گئے۔ اسی آیت سے اس سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور یہ سورۃ المومنون کی آیت ہے۔ پھر اس سپارے کا اختتام سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 20 پر ہوتا ہے۔ جہاں تک اس سپارے میں موجود سورتوں کی تعداد ہے تو یہ 3 ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ المومنون مکمل طور پر اس سپارے میں آتی ہے، سورۃ النور مکمل اس سپارے میں ہے، اور تیسری سورت سورۃ الفرقان ہے جس کی 20 آیتیں اس سپارے میں آتی ہیں۔ اگر اس کے زمانہ نزول کی بات کی جائے تو یہ تمام آیتیں یا ان میں سے زیادہ تر آیات مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئیں، اور اس کے بنیادی موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ تو اس کے بنیادی موضوعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے، جب ہم سورۃ المومنون کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سپارے میں سب سے پہلے ہماری توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ مومنوں کی صفات کیا ہیں، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت نے بنیادی صفات اپنے مومن بندوں کی گنوائی ہیں کہ یہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، فضول باتوں سے باز رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی امانتوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہی ہیں وہ لوگ جو دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کی نظر میں کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان مومن بندوں کا جو آخرت میں بدلہ ہے اس کا ذکر یہاں پر کیا ہے کہ جو لوگ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان اور نیک اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں وہ جنت کے اعلیٰ مقام میں داخل ہوں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ایمان کا تعلق صرف عقیدے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ عمل صالح کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہمیں اس دنیا سے جب واپس جانا ہے اپنے رب کی طرف تو ہمارا حقیقی سرمایہ ہماری نیکیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بھی ہمارے اعمال مؤثر ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت تفصیل کے ساتھ سورۃ المومنون میں ایک اور حقیقت کو واضح کیا ہے
کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے افراد مشکلات آزمائشوں سے گزرتے رہے ہیں اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ان مشکلات سے گزر کر آخر کار وہ کامیاب ہوئے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ایمان اور نیک عمل کے ساتھ زندگی گزارنے والے کامیاب رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے اس سپارے میں کچھ قصے بھی بیان کیے ہیں جن کو ہم آگے چل کر سیکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی اضافی صفات اور خوبیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ان کی اضافی خوبیاں یہ ہیں کہ یہ مکمل طور پر اخلاق والی زندگی گزارنے والے ہیں اور اپنی سماجی زندگی میں بھی اللہ رب العزت کو راضی رکھنے کے لیے ہمیشہ ان بیہیویئرز اور پیٹرنز کو اڈاپٹ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ مومن نہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے بلکہ اپنی تمام معاشرتی ذمہ داریوں کو اللہ رب العزت کے رضا کی خاطر پورا کرتا ہے۔ یہ آیات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ایمان صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی تعلقات، سوشل انٹریکشن میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے اور ہماری اخلاقی زندگی میں بھی جو ہماری اخلاقیات ہیں وہ ہمارے اعمال ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ رب العزت کے رضا کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی سپارے میں اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے عقلی دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی ایسے پیغمبر بھیجے کہ جو ہمارے حکم سے انسانیت کو ہدایت کی راہ کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہدایت کے لیے نبی بھیجے اور انسانوں کو فطرت اور عقل کے مطابق سچائی کو جاننے کا موقع عطا کیا۔ یہ آیات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ دلیل اور برہان کے ساتھ بات کرنے سے لوگوں کو حق کی طرف بلانا ممکن ہے۔ ایمان صرف حکمت سے ہی نہیں بلکہ دلیل سے بھی مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اسی سپارے میں اللہ رب العزت نے کافروں کے انجام کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ لوگ جو ہماری آیات سے انکار کرتے ہیں ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے اور جب ان کی جلدیں پک جائیں گی تو ان کی جگہ نئی جلد انہیں عطا کی جائے گی تاکہ یہ بار بار عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ کافروں کو عذاب ملے گا اور مومنوں کو جنت میں ابدی سکون اور ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی۔ اس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ایمان و عمل کے بغیر انسان آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے اعمال اور عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمیں ایک دعا سکھائی جا رہی ہے جس سے ہم اللہ رب العزت کی مغفرت طلب کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں وہ ذلت کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ یہ آیت مومنوں کے لیے سب سے بڑی صفت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور دعا کے ذریعے وابستگی کو بیان کرتی ہے۔ دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے وابستہ رہتے ہیں، کنیکٹڈ رہتے ہیں۔ دعا سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا طلبگار بنتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت مانگتے رہیں۔ نماز، زکوٰۃ اور اخلاقی پابندیوں اور بہترین معاشرتی رویوں کے ذریعے ہم اپنی روحانی اور معاشرتی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ امانت دار رہنا چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور جو وعدے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کریں ان کو پورا کریں۔ ایمان کے ساتھ نیکیاں کرتے چلے جائیں اور آخرت کے لیے اپنی نیکیوں کا سرمایہ تیار کرتے رہیں۔ دلیل اور حکمت کے ساتھ دوسروں کو حق کی طرف بلانا چاہیے اور دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کو ہمیں اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنانا چاہیے۔ اس کے بعد اس سپارے کے بنیادی موضوع میں آتے ہیں کچھ ایسے موضوع جن کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سورۃ النور میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا اور ایسی خواتین پر الزام لگانا کہ جنہوں نے وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ سورۃ النور کا آغاز ہی اس اللہ رب العزت کی فیصلے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ایک صاف ستھرا اور پاکیزہ معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زنا کی سنگین سزا مقرر فرمائی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ صرف ایک فرد کا گناہ نہیں بلکہ اس سے پورا خاندانی نظام متاثر ہوتا ہے۔ حسب اور نسب کے معاملات اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہوتا ہے اور اس سے معاشرے کا امن تباہ ہوتا ہے۔
اسی تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے پاک دامن خواتین پر الزامات لگانا، تہمت لگانا یعنی ان کی بد کرداری کے الزامات لگانے کو بھی عظیم جرم قرار دیا۔ کسی کی عزت پر حملہ کرنا پورے معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیلا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت نے 4 گواہوں کے بغیر الزام لگانے والے کو سزا اور اس کی گواہی کو مردود قرار دیا تاکہ زبانوں کو لگام دی جا سکے۔ واقعہ عفق کا بھی ذکر اسی سپارے میں ہوتا ہے کہ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اسی طرح سے جھوٹا الزام لگایا گیا اور ان کی عزت کو منافقین نے نشانہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور آسمان سے آیات نازل فرما کر ان کی پاک دامنی کو قیامت تک کے لیے ثابت کر دیا۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ افواہوں پر یقین کرنا، تحقیق کے بغیر باتوں کو پھیلانا اور ایمان والوں کے بارے میں بدگمانی رکھنا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ مومنوں کو چاہیے تھا کہ وہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا کسی بھی ایمان والے کے حوالے سے حسن ظن کا پہلے مظاہرہ کریں اور ایسی باتوں کو جو کہ افواہیں ہوتی ہیں، جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ان کو فوراً رد کر دیا جائے۔ اسی طرح سے اس سپارے میں اللہ رب العزت نے عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے، چاہے وہ مرد کی عزت ہے یا ایک مسلمان خاتون کی عزت ہے، اس کے لیے بھی نگاہوں کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ چونکہ نگاہ دل کا دروازہ ہے، لہٰذا مسلمان مردوں اور مسلمان خواتین دونوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں تاکہ دل پاک رہیں اور فتنہ پیدا نہ ہو۔ اسی سپارے میں اللہ رب العزت نے خواتین کو بھی تاکید کی ہے کہ مومن خواتین سے کہہ دیجئے، اور یہ بات ہم سب یہاں پر سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم خواتین کے لیے ایک ایسا حکم ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، مومن خواتین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اور اپنے پردوں یعنی چادروں سے اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانپ لیں تاکہ ان کی زینت چھپ جائے۔ یہ اپنی زینت صرف اپنے شوہروں، اپنے والدین یا اپنے شوہروں کے والدین یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا بھائیوں کے بیٹوں یا بہنوں کے بیٹوں یا اپنی عورتوں کے یا وہ مرد جو کہ ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں اور وہ کسی قسم کے فحش گوئی میں مبتلا نہیں ہے، یا ایسے بچوں سے جو عورتوں کی باتوں کو نہ سمجھتے ہوں، ان کے سامنے صرف ظاہر کر سکتی ہیں۔ اور اپنے قدموں سے ایسے انداز میں نہ چلیں کہ اپنی چھپی ہوئی زینت کا پتہ چلے، اور سب ایمان والوں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ حکم اللہ رب العزت نے مومن خواتین کو دیا اور مردوں کو بھی دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ جس طرح ایک مسلمان مرد کو کردار کا پاکیزہ ہونا چاہیے، اسی طرح ایک مومن خاتون کو بھی اپنے کردار کی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور یہ نیک عمل یا عمل صالح کے زمرے میں آتا ہے۔ خواتین کو اس لیے زینت چھپانے کا حکم دیا تاکہ فحاشی اور دکھاوے سے ان کو بچایا جا سکے اور ان کی عزت کی حفاظت ہو۔ چادر یا پردہ پہننے کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو اس لیے دی ہے تاکہ اس کا احترام برقرار رہے اور اس کی عزت کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ لہٰذا نگاہیں نیچی رکھنا دل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ لباس اور رویے میں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم حیا کا مظاہرہ کریں اور احتیاط رکھیں تاکہ معاشرے میں پاکیزہ ماحول پروان چڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا علم رکھتا ہے، اس لیے ہر عمل میں خلوص اور پاکیزگی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بے حیائی، فحاشی اور عریانی پسند نہیں ہے۔ نہ مسلمان مرد کے پاس اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ بے حیائی کے کام کرے، اور نہ ہی مسلمان خواتین کے پاس اس بات کی گنجائش ہے۔ توبہ اور اصلاح زندگی میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر دیکھیے کہ اسی طرح سے اس سپارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ جو مسجدیں ہیں یہ بنیادی طور پر معاشرتی اصلاح کا مرکز ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے وہ گھر ہیں جہاں سے نور پورے معاشرے میں پھیلتا ہے۔ یہ وہ گھر ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے
اور نماز سے بھی معاشرتی اصلاح پروان چڑھتی ہے، کیونکہ نماز بے حیائی اور فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس سپارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں ضیافت کے آداب بھی سکھائے ہیں، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور یہ معاشرتی تعلقات میں حسن بھی پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس سپارے میں ہم مسلمانوں سے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، عمل صالح کا اہتمام کرتے رہیں، جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کرتے رہیں، اور جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے ان سے باز آئیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے رہیں، اپنے دل اور دماغ کو پاکیزہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں شاندار طریقے سے بسائے گا اور اپنی نعمتیں عطا کرے گا۔ اس سپارے میں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ہم میں سے کسی کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کی کیریکٹر اسیسینیشن یا کردار کشی کریں اور اس کی عزت پر بات کریں۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب اور آخرت میں جہنم کے عذاب کا سبب بھی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں اس طرح کا الزام سنیں یا بہتان سنیں یا تہمت سنیں کہ جو کسی کے کردار کے حوالے سے کی جائے، تو ہمارے اوپر 4 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ ہم ایسے شخص کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اسے برا انسان نہ سمجھیں جب تک کہ کوئی دلیل ہمارے پاس نہ آ جائے، اس کی فوری تردید کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمان اپنے مسلمان بہن بھائی کی کردار کشی یا کیریکٹر اسیسینیشن کرنے والا نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس کسی نے یہ بات کی ہے کسی کے کردار کے بارے میں، اس سے فوراً دلیل کا مطالبہ کیا جائے، ورنہ اس بات کو اپنی زبان پر نہ آنے دیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی ایک کے بارے میں بات سنتے ہیں اور بغیر کسی دلیل کو اس کو آگے نشر کرتے چلے جاتے ہیں اور پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بہن بھائی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کی ایک شکل ہے۔ لہٰذا جب کسی کے کردار پر بات اٹھائی جائے، کسی پر الزام لگایا جائے یا تہمت لگائی جائے جس سے اس کی عزت پہ فرق پڑتا ہو، تو اس کو وہیں روکا جائے اور اپنے اس بہن بھائی کے بارے میں اچھے گمان کا خیال کیا جائے، اور جو الزام لگا رہا ہے اس سے دلیل طلب کی جائے، اور جلد بازی سے پرہیز کیا جائے، جلدی میں ایسی باتوں کو آگے نہ پھیلایا جائے۔ سورۃ النور میں اللہ رب العزت نے جب ہمیں اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، تو اس سے اگلی ایک اہم آیت آتی ہے جسے آیت نور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ آیت غض بصر کے بعد آنا اس بات کی علامت ہے کہ جو مسلمان مرد و عورت اپنی نگاہ کو گناہ سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بصیرت اور نور عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا سورۃ النور میں اللہ رب العزت کی طرف سے واضح پیغام یہ ہے کہ ہمیں پاکیزہ معاشرہ قائم کرنا ہے، نہ تو ہم بے حیائی کو آگے پھیلانے والے ہوں، نہ پروموٹ کرنے والے ہوں، نہ اس میں حصہ لینے والے ہوں۔ اور پاکیزہ معاشرہ قانون اور اخلاق دونوں سے بنتا ہے۔ افواہوں سے بچنا ایمان کا تقاضا ہے۔ مسجد اور نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کا انتظام کر رکھا ہے، اور یہ معاشرتی اصلاح کی بنیاد ہے۔ عزت نفس اور مسلمان خاتون کا پردہ اسلامی تہذیب کی روح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس سپارے میں بہت سارے قصے اللہ رب العزت نے مثال کے طور پر بیان کیے ہیں، ان میں سے چند یہاں آج ہم سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی کا واقعہ اس سپارے میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اپنی قوم کو 950 سال تک ہدایت کا پیغام پہنچایا، اور انہیں دکھ یہ ہوا کہ کسی نے ان کی بات پر توجہ نہیں کی، اور بہت کم لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کیجئے۔ طویل عرصے تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے اور ہدایت کا پیغام دینے کے باوجود ان کی قوم کی اکثریت نے انکار کیا،
اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کا مذاق اڑایا اور سرکشی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب ان کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے اس سرکش قوم کو تباہ کرنے اور ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا آپ ایک کشتی تیار کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی۔ قوم کے سردار اور منکر لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانے والے تھے، وہ آپ کے پاس سے گزرتے اور آپ کی اس کشتی کا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کا مذاق اڑاتے رہتے۔ حضرت نوح علیہ السلام پورے یقین اور صبر کے ساتھ اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے اور فرماتے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا اور اس قوم کی مہلت ختم ہو گئی تو زمین سے پانی کے چشمے ابل پڑے، آسمان سے موسلا دھار بارش اس طرح شروع ہوئی کہ گویا آسمان پھٹ گیا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اپنے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لیں، یعنی سب جانور بھی اور جو اہل ایمان ہیں ان سب کو حکم دے کہ وہ کشتی میں سوار ہو جائیں، سوائے ان کے جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، حتیٰ کہ ان بدقسمت افراد میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا، جو کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس عذاب سے بچ نہیں سکا۔ یوں کشتی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں موجوں کے درمیان چلتی رہی، یہاں تک کہ طوفان تھم گیا اور یہ کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ ایمان والے نجات پا گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انکار کرنے والے اور اس کا مذاق اڑانے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس قصے سے ہمیں اللہ رب العزت نے یہ عملی پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر مکمل یقین رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق نہ اڑایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری ہی ہماری کامیابی کی بنیاد ہے، چاہے حالات کتنے مشکل ہی کیوں نہ ہوں۔ یاد رہے کہ حالات سازگار ہونے کا انتظار نہ کیا جائے، انہی مشکل حالات میں ہم نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ثابت کرنا ہے۔ حق کے راستے میں مذاق بھی اڑایا جائے گا، انبیاء کا مذاق اڑایا گیا اور مخالفت بھی بہت شدید ہوگی، لیکن صبر اور استقامت مومن کا ہتھیار ہے۔ نجات کا تعلق حسب و نسب سے نہیں ہے، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کامیاب ہو جاتا۔ نجات کا تعلق ہمارے ایمان اور ہمارے عمل صالح سے ہے۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو کوئی طاقت کام نہیں آتی، حتیٰ کہ انسان کی عقل بھی اس کے کام نہیں آتی۔ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، اصل کامیابی آخرت کی نجات میں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، مسلسل سٹرگل یا جد و جہد اور ایمان کی حفاظت ہی ہر طوفان سے بچنے کی اصل کشتی ہے۔ پھر دیکھیے سورۃ النور یا 18ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے گھر اور خاندان میں آداب داخلہ اور عزت کے آداب ہمیں سکھائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاشرتی اخلاق ڈیولپ کریں تو اس کے لیے کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا جائے۔ داخل ہونے سے پہلے سلام کرنا ادب اور اسلامی آداب میں شامل ہے۔ ہر شخص کو نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے اور اپنی اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کے لیے بہت محتاط رہنا ہے۔ نکاح کی رغبت دی گئی ہے، حلال شادی کی ترغیب دینا بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اگر کوئی غلام یا باندی رقم یا معاوضے کے ذریعے آزادی حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لو اور انہیں آزاد کر دو۔ گھر میں رہنے والے چھوٹے بچے، غلام یا ملازمین کے لیے حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہم سب کے لیے بھی کہ 3 اوقات جو کہ انسانوں کے خلوت والے اوقات ہوتے ہیں اس وقت ان کے کمرے میں یعنی بیڈ روم میں داخل نہ ہوں، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو پہلے اجازت لی جائے، اور وہ اوقات ہیں نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے وقت، کیونکہ یہ وہ اوقات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان عمومی طور پر اپنا عام لباس بدل کے آرام کے لیے مخصوص لباس پہن لیتے ہیں
اور ممکن ہے کہ اس وقت وہ پسند نہ کرتے ہوں کہ اس لباس میں ان کو کوئی دیکھے۔ لہٰذا جب ان اوقات میں گھروں کے اندر بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کے بیڈ روم میں داخل ہونا چاہیں تو اس کے لیے پہلے ہمیں اجازت لینی چاہیے۔ بلا اجازت جوان بھائیوں کا جوان بہنوں کے کمرے میں داخل ہونا، یا جوان بہنوں کا جوان بھائیوں کے کمرے میں داخل ہونا، یا بچوں کا اپنے والدین کے کمرے میں بلا اجازت داخل ہونا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اذیت، تنگی اور مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ہم ان اوقات میں خاص طور پر اجازت لے کر ایک دوسرے کے کمرے میں جائیں۔ بچے جب بالغ ہو جائیں تو ان پر بھی یہی لازم ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں یا اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں۔ یہ سب احکام اللہ رب العزت کی طرف سے گھر اور خاندان میں عزت، پاکیزگی اور معاشرے میں آداب قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اسی طرح سے اس سپارے میں قصہ عفک کا ذکر بھی آتا ہے کہ جس میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگایا گیا، اور پھر ہمیں اللہ رب العزت سکھاتے ہیں کہ الزام لگاتے وقت 4 گواہ ہونے چاہیے ورنہ اس بات کو آگے نہ کیا جائے۔ اسلام عورت کی عزت کا مضبوط محافظ ہے۔ گھریلو معاملات میں افواہوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جذبات سے بالاتر ہو کر، اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ کیریکٹر اسیسینیشن کی گنجائش ہمارے پاس۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سپارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں اہم کیا ہمارے لیے پیغام دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ہر وقت غور و فکر کرتے رہیں۔ ہر قدرتی منظر، ہر تجربہ، ہر نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی یاد دلاتا ہے۔ ان کے ذریعے ہم اپنے رب تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے نعمتوں کے ذریعے اپنے رب کو پہچانا کہ وہی مجھے عطا کرتا ہے۔ نیک اعمال اور عبادات میں استقامت کا مظاہرہ کریں۔ صرف عبادت، نماز، روزے کا نام نہیں، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق اور معاشرتی نیکیوں میں بھی نیک عمل اور ایمان ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کی پرائیویسی کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کا احترام کرتے ہیں، تو یہ بھی نیک عمل ہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ صبر اور شکر کی عادت اپنائیں۔ مشکلات میں صبر اور نعمتوں میں شکر انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ عدل اور حق پسندی اختیار کریں۔ معاشرتی زندگی میں انصاف اور حق کے راستے پر قائم رہیں۔ عزت کی حفاظت کریں۔ ہمیں اپنی زندگی میں نہ صرف اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے بلکہ دوسروں کی عزت کی بھی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے۔ اس سلسلے میں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان خواتین کو حجاب اور عزت کی حفاظت کے حوالے سے جو حکم دے دیے ہیں ان کی پیروی کرنا ہم مسلمان خواتین پر واجب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 18ویں سپارے کے ان تمام اسباق اور پیغامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا نصیب فرمائے اور ہمیں نیک اعمال والا بنائے۔